یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن وہ ایک کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین۔ اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر کتنے احسانات سے نوازے اپنے محبوب پیغمبر کو۔ اب محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ المتین، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا چاہتا ہے، تو ہوا حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی جو ہے وہ قرآن ہے۔ جو قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اللہ اس کے لیے نجات کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور سب سے بڑا نصیحت نامہ اس حکمت والے ذات کی طرف سے یہ قرآن کریم ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن کے ساتھ رہ کر کے بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ ہر بندہ ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اهدنا الصراط المستقیم، اللہ تو مجھے سیدھے راستے کے اوپر چلا دے، اللہ میرے لیے سیدھے راستے کے تو فیصلے فرما دے۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سیدھا راستہ تو مانتے ہو، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اب سیدھا راستہ قرآن کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، فرمایا کہ هُوَ الَّذِي، ایسی کتاب ہے لا تزیغ بِهِ الْأَهْوَاء، کہ اس کے اندر جو بندہ قرآن کریم کے مطابق اپنی چاہت کو رکھتا ہے، قرآن کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اس کی خواہش کبھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ لا تلتبس به الألسنة، لا تلتبس به الألسنة، قرآن ایسی کتاب ہے اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بدلنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر آ جائیں، قرآن کی ایک زبر کو بھی وہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں، زبور کو اللہ نے نازل فرمایا، تورات کو اللہ نے نازل فرمایا، انجیل کو اللہ نے نازل فرمایا، باقی تمام صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، لیکن کسی کتاب کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ لیکن جب اللہ نے قرآن کتاب اللہ کو نازل فرمایا، اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی اپنے لے لیا ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر تحریف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کو تبدیل کر دیا، لیکن ساری دنیا لگ جائے تو قرآن کے ایک حرف کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ لا یشبع منہ العلماء، قرآن ایسی لاکھوں کتاب ہے، لازوال کتاب ہے، لا یشبع منہ العلماء، نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی مفسرین کلام آئے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کی تشریح کو لکھا ہے، اس کی تفسیر کو لکھا ہے، اس کے اندر سے احکامات کو نکالا ہے، اس کے اندر سے طب والے معاملات کو نکالا ہے، جو بندہ بھی جس قدر لکھتا ہے اس کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایسی شوق والی کتاب ہے، جو بندہ جس قدر اس کے اندر تدبر غور و فکر کرتا ہے، اس کا غور و فکر اور شوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ علماء اس کی تشریح بیان کر کر کے کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ لا یخلق عن کثرت الرد،
اندر جس قدر بھی عجیب و غریب واقعات ہیں، اس کے واقعات کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ ایک بندہ ایک کہانی ایک مرتبہ سنتا ہے، بیان کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، 2 مرتبہ سن لے گا کہے گا مجھے پتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو واقعات ہیں جس قدر بیان کیے جائیں تو بندہ کہتا ہے میں اس کو دوبارہ سنا، دوبارہ بیان کروں۔ ایسے لا ينقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی پرانے نہیں ہو سکتے، کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ هو الذی لم تنتهی الجن اذ سمعوا حتی قالوا، یہ ایسی کتاب ہے کہ جب جنوں کی جماعت نے اس قرآن کو سنا، اللہ کے محبوب پیغمبر روایت کے اندر آتا ہے طائف کے سفر سے واپسی پر وادی نخلا کے اندر صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، وادی نخلا کے اندر صبح کی نماز کی امامت اللہ کے محبوب پیغمبر کروا رہے ہیں، صحابہ اکرام پیچھے کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے لمبی قرات کی، وہاں پر جنوں کی جماعت کا گزر ہوا۔ اب جن پوری دنیا کے اندر جو ہے گھوم رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ آسمان پر جاتے تھے اور فرشتوں کا جو کوئی مشورہ ہوتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی بات لے کر آ کر جو ہے دنیا کے اندر ظاہر کر کے 100 میں سے ایک بات سچی ہو جاتی ہے، لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام کا زمانہ آیا، قرآن کریم نازل ہوا تو ان کا داخلہ بند، آسمان پہ جانا ان کا بند ہو گیا، تو فوراً انہوں نے میٹنگ بلائی اور کہنے لگے پتہ تو کرو کہ معاملہ کیا ہے، کس وجہ سے ہمارا داخلہ بند ہو گیا آسمان پہ، ہمیں کیوں دھتکار دیا گیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اب جب سارے کے سارے جن دنیا میں گھومنے لگے تو ایک جماعت کا گزر وطن نخلا پڑھوں گا، اللہ کے محبوب پیغمبر تلاوت کروا رہے ہیں نماز کے اندر اور سارے کے سارے صحابہ کرام پیچھے کھڑے سن رہے ہیں، تو جنہوں نے فوراً قرآن سنا تو فوراً کہنے لگے ہلمو جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، انصتو خاموش ہو جاؤ۔ اب جنہوں نے سنا تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ اب قرآن کا ادب بھی ہے، قرآن کریم کا ادب بھی ہے کہ جس جگہ پر قرآن پڑھا جائے وہاں پر خاموشی کے ساتھ سنا جائے، یہ قرآن کے آداب میں سے اور یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ قرآن کو سنا جائے، یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور پیچھے باتیں کی جائیں، قرآن کام کیا جائے، کوئی اور کام میں بندہ مشغول ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب جنوں کی جماعت نے قرآن کو سنا تو کہنے لگے انصتو خاموش ہو جاؤ، جب قرآن سنا تو کہنے لگے ہم نے تو سمعنا قرآن عجبا، ہم نے تو عجیب کلام سنا ہے، آج تو وہ کلام سنا ہے جس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا گیا، نہ ہی کسی کو پڑھتے دیکھا ہے، نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں سنا ہے، عجیب کلام ہم نے سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف، فآمنا بہ، اب جنوں کی جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد پختہ ایمان قبول کر کے کہنے لگے لن نشرک بربنا احدا، ہم اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب قرآن کو جنوں نے سنا تو کہنے لگے ایسا قرآن ہے کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ فرمایا کہ جب جنوں نے سنا تو انہوں نے بھی عجیب کہا، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کریم کے مطابق بات کی، صدقہ، اس نے سچی بات کی، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچی بات کی۔ من عامل بہ اجرا، جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا۔ من حکم بہ عدلا، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف والا فیصلہ کیا، قرآن کے ساتھ سچائی والا فیصلہ کیا۔ فرمایا کہ من انتہا بھی ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی، لوگ آئیں تو اس کو ثواب ملے گا، نہ آئیں تب بھی ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ ہدی الی صراط مستقیم، لوگ مانے یا نہ مانے، دعوت دینے والا قرآن کو بیان کرنے والا سیدھے راستے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا انعام اس پر ہو جاتا ہے۔